اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ درود پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ادارہ المہدی کی جانب سے یہ تمام پروگرام ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ سال گزشتہ بھی ریکارڈ ہوئے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ سارا سلسلہ یوٹیوب پر موجود رہے گا، لہٰذا ایک بڑی تعداد دنیا بھر میں مومنین مومنات کی ان دروس کے ذریعے سے استفادہ حاصل کر رہی ہے انشاءاللہ۔ موضوع اور زیادہ آسان کر دوں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے گویا وہ اس دنیا سے تو چلا جاتا ہے، لیکن جس دنیا میں جا رہا ہے، جس کو آخرت کہا جاتا ہے، وہاں کے اپنے مسائل ہیں، وہاں کی اپنی ضروریات ہیں۔ جیسے دنیا میں رہنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، ایسے آخرت میں رہنے کے لیے بھی لباس کی ضرورت ہے۔ جیسے دنیا میں رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، ایسے آخرت کے بھی کھانے کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی کھانا موجود ہے۔ جیسے دنیا میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ایسے آخرت میں بھی سانس لینے کی ضرورت ہے۔ جیسے مجھے اور آپ کو دنیا میں پیاس لگتی ہے، ایسے آخرت میں بھی پیاس کا وجود ہے۔ یعنی مرنے کے بعد انسان قبر میں جس وقت چلا جاتا ہے تو قبر کی اپنی ایک زندگی ہے، اور وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جسے انسان نے دنیا میں رہ کر تیار کرنا ہے۔ قبر والی جو زندگی ہے اس کی تیاری یہاں رہ کر کی جا سکتی ہے، وہاں پہنچ کر کچھ بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ جیسے میں اور آپ پاکستان میں اگر موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ صاحب پاکستان سے کسی اور ملک میں چلا جائیں اور وہاں جا کے کسب معاش کیا جائے، وہاں جا کر تیاری کر لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں سے دوسرے شہر میں جانا، یہاں سے کسی دوسرے ملک میں چلے جانا، کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، اور اس میں وہاں جا کر بھی انسان سب کچھ کر سکتا ہے، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اور دوسرے مقام پر جا کے نئے سرے سے ایک نئی زندگی شروع کر لیتا ہے انسان۔ لیکن آیا آخرت میں جس کا تعلق قبر سے ہے، جس کا تعلق حشر سے ہے، آیا وہاں جا کر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ چلو میں نے دنیا میں نماز شب نہیں پڑھی، وہاں جا کے پڑھ لوں گا، وہاں تو فرصت ہوگی۔ دنیا میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے، چلو وہاں جا کر پڑھ لوں گا۔ یہاں نمازوں کو پابندی سے نہیں پڑھا ہے، چلو وہاں فرصت ہوگی، وہاں جا کر نماز پڑھ لوں گا۔ وہاں پر کوئی غیبت کرنے والا نہیں ہوگا، اچھی زندگی گزرے گی۔ وہاں کوئی دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا، لہٰذا بس وہاں کا نظام جناب علی اچھا ہے، میں بس وہاں جا کر متقی ہو جاؤں گا، پرہیزگار ہو جاؤں گا۔ اگر انسان یہ سوچ رہا ہے
اس نوعیت سے کہہ رہا ہے کہ بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہ یہ دھوکہ ہے۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے بہت سی روایات ائمہ علیہ السلام نے رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اسلام سے نقل کی ہیں، اور رسول اللہ نے وہ تمام روایات، یعنی جو واقعات آپ کے سامنے پیش آئے، رسول اللہ نے معراج کے موقع پر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کو جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے، اور خود رسول اللہ کی خواہش تھی کہ مجھے جہنم کا منظر بھی دکھایا جائے، کہ جہنم میں لوگ کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، یا وہاں پہ کیا ہوگا۔ یا ملائکہ کے بارے میں رسول اللہ نے سوال کیا کہ آیا بلکہ رسول اللہ نے سوال نہیں کیا، رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، وہاں بتائیے آپ نے ملائکہ کو کس حالت میں دیکھا؟ آیا یہ ملائکہ، یہ جو فرشتے ہیں، آیا ان کو ہنسی آتی ہے؟ آیا ملائکہ مسکراتے ہیں؟ آیا ملائکہ کو رونا بھی آتا ہے یا نہیں؟ یا ملائکہ جو ہے بس وہ ایک ہی حالت میں ہیں، بس جس حالت میں ان کو پروردگار عالم نے خلق کیا بس اسی حالت میں وہ اپنے نظام کو لے کر چل رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ملائکہ کو ایک موقع پر ہنسی آتی ہے، ان کے چہرے پر تبسم کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور ایک موقع پر غم کی حالت آتی ہے۔ اب جو مجمع رسول اسلام کے سامنے موجود تھا وہ حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، ملائکہ کو بھی ہنسی آتی ہے، یا مسکراہٹ سے تعلق ملائکہ کا ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ آیا یہ ملائکہ کس وقت مسکراتے ہیں، کس وقت ان کو ہنسی آ جاتی ہے؟ بالفاظ دیگر مجھے اور آپ کو۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بے پردہ خاتون کا انتقال ہوتا ہے، ایسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے جو زندگی میں پردے کی قائل نہ تھی، یا زندگی میں پردے داروں کی مذاق اڑایا کرتے، پردے داروں کے مذاق اڑایا کرتی تھی، اور ایسی صورت میں ملائکہ اس کے مرنے کے موقع پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ پوری زندگی اس نے پردے داروں کا مذاق اڑایا ہے، اور آج اس کو پردے کی حالت میں لے جایا جا رہا ہے۔ اب ملائکہ کو ہنسی آتی ہے، اس موقع پر ملائکہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس نے پوری زندگی پردے داروں کی مخالفت کی ہے، پوری زندگی اس نے پردے داروں کا مذاق اڑایا ہے، اور دیکھو آج جب اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے تو یہ ایسی حالت میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ سر سے پاؤں تک چادر میں ہے۔ مرنے کے بعد اس کو پہلی چیز جو پہنائی گئی ہے وہ مخنا پہنایا گیا ہے۔ مخنے کا ہم مذاق اڑا رہے تھے، ہم اور آپ، یعنی اگر آپ نے، اب میں مومنین سے مخاطب ہوں، ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ممکن ہے کہ بہت زیادہ میں نے اور آپ نے عمامہ پہننے والوں کو مخالفت کی نگاہ سے دیکھا ہو، یا عمامہ پہننے والوں کو، یعنی عالم کو عمامہ پہنے ہوئے دیکھ کر مذاق اڑایا ہو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بعض مشہور ہے عمامے کے سلسلے میں بہت ہی عجیب و غریب الفاظ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ آیا ایسی صورت میں کیا ملائکہ اس مومن کے لیے بھی ہنسیں گے کہ جس کو مرنے کے بعد عمامہ پہنایا جائے؟ جی جناب، ہر مومن کو عمامہ پہنایا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے سر پر ایک عمامہ باندھا جاتا ہے،
لیکن وہ امامہ اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ اتنا زیادہ موٹا ہو، اس میں 8 جناب علی میٹر کپڑا لگ گیا ہو، وہ 1 میٹر ہوگا بہت مشکل، آدھا میٹر ہوگا، لیکن امامہ ہے۔ آپ جا کر دیکھیے سر پر ایک کپڑا باندھا جاتا ہے یا نہیں؟ تحت الحنک بھی باندھا جاتا ہے اس کے۔ اب کتنا عجیب لگے گا ایک مومن کے کہ اس کے سر پر امامہ تو باندھا جا رہا ہے لیکن بغیر داڑھی کے ہے۔ اب دیکھیں یہ امامہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے، داڑھی مونڈی بھی ہے اور اس نے سر پر جناب علی امامہ بھی اس کے باندھا گیا ہے۔ اچھا کیونکہ یہ حکمت ہے، حکم امام ہے، حکم ائمہ ہے کہ ہمارا جانے والا جب دنیا سے جائے تو اس کو اس طریقے سے تیار کیا جائے، یعنی مومنہ ہے تو اس کو مخنا پہنایا جائے، مومنہ ہے اس کو پوری چادر پہنائی جائے گی، چادر بھی پہنائی جائے گی، اس کو مخنا بھی پہنایا جائے گا۔ مومن ہے تو اس کے بھی سر پر امامہ باندھا جائے گا اور اس کے بعد اس کو بھی چادر میں کفن بہترین طریقے سے دیا جائے گا۔ اب بتائیں جس شخص نے زندگی میں امامے کا مذاق اڑایا ہو یا جس نے زندگی میں چادر کا مذاق اڑایا ہو، چادر پہننے والیوں کا مذاق اڑایا ہو، یعنی ایک باپ بدنصیب ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی کے لیے چادر کا اہتمام نہ کرے، بدنصیب ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کے لیے چادر کا اہتمام نہ کرے، یا بدنصیب ہے وہ جوان کہ جو بے پردہ خاتون کا انتخاب کرے۔ وہی بے پردہ کا انتخاب کر رہا ہے نا، خود سے کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے ماں میرے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیجئے جو چادر نہ پہنتی ہو، ماں مجھے ایک ایسی لڑکی کے چاہیے جو مخنا نہ پہنتی ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مخنے والیاں مجھے نہیں پسند۔ پتہ چلا اس کو چادر والیاں نہیں پسند لیکن خود اس کو چادر پہنائی جائے گی، مرنے کے بعد اس کو چادر دی جا رہی ہے۔ مومنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو مومنہ کی میت پر میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ جب قبرستان میں جایا جاتا ہے اور اس کو قبر میں لٹایا جا رہا ہوتا ہے مومنہ کو، یا اس کو گہوارے سے اس کی میت کو باہر لایا جا رہا ہوتا ہے تو اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے جتنے نامحرم ہیں وہ دور ہو جائیں۔ میت کے نامحرم بچوں، یہ جو نامحرم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نامحرم کا مطلب ہوتا ہے جیسے ماموں زاد بہن، چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، تایا زاد بہن، یہ جتنے بھی ایسے رشتے ہیں، بھابی جیسا رشتہ یہ نامحرم ہے۔ چچی جیسا رشتہ یہ بھی نامحرم ہے۔ نامحرم کا مطلب کیا ہے کہ ان کو بغیر چادر کے، بغیر دوپٹے کے ان کے سامنے جانا، یا بغیر دوپٹے کے اگر یہ ہو تو آپ کا نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھنا اچھا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ میرے بچوں بہت گناہ ہے، مولا نے پسند نہیں کیا ہے، اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ یعنی آپ کی اگر کوئی کزن ہے اور آپ کی بہن ہے، ماموزاد بہن ہے، چچا زاد بہن ہے آپ کی، اب بغیر دوپٹے کے وہ گھر میں ہے، یا آپ اس کے گھر گئے ہو ملنے کے لیے، بغیر دوپٹے کے ہے، بغیر مخنے کے ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ آپ تو خوش نصیب ہو کہ آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ اس ساری بات کو سمجھ رہے ہو، سن بھی رہے ہو۔ جب ہم آپ کی اتنی عمر میں تھے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، جب ہم آپ کی اتنی ایج میں تھے، عمر میں تھے، ہم کو کوئی اس طرح سے سمجھانے والا بھی موجود نہیں تھا۔ ہمارا دور جہالت کا دور تھا یا نہیں؟ جی جناب میں اب بڑوں سے پوچھ رہا ہوں، ان کا دور علمی دور ہے کہ نہیں؟ ان بچوں کا دور جو ہے یہ علمی دور ہے، ان بچوں کو کوئی بتانے والا ہے۔ وَإِلَّا میرے اور آپ کے زمانے میں اگر کوئی شخص، کوئی عالم دین اس طرح کی گفتگو کرتا، مجمع میں سے لوگ کھڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ بس مولانا بہت ہو گیا، مولانا بس یہ باتیں نہ بتایا کریں، ہمیں سب معلوم ہے، تھا یا نہیں؟ یعنی وہ دور تھا کہ جس میں عالم کو ذلیل کیا جاتا تھا، یہ وہ دور ہے کہ جس میں عالم کو عزت دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایسا ہے یا نہیں حقیقت؟ تو آیا مرنے کے بعد جو صورتحال پیش آنے والی ہے، جو وہاں کے جو حالات بد سے بدتر یا خوب سے خوب تر،
تو جو اچھے حالات اگر چاہیے تو آپ کو یہاں پر اچھائی کو اپنانا پڑے گا. اب وقت کم رہ گیا ہے. میں اپنے ہمسن افراد سے گفتگو اس وقت کر رہا ہوں. وقت کم رہ گیا ہے. کسی لمحے بھی موت واقع ہو سکتی ہے. ابھی بھی اچھائی کے حق میں ووٹ دیا جا سکتا ہے. ابھی بھی حق کے لیے آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے. یعنی اب اگر آپ کے سامنے کسی عالم کی عزت افزائی نہ ہو اور اس کو عزت نہ دی جا رہی ہو، آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے حق میں آواز کو بلند کریں. اور اگر آپ خاموش رہے تو اس میں آپ مجرم ہیں، آپ مجرم ہو جائیں گے. لہذا وہ قبر کا جو سارا نظام ہے، قبر کے سارے نظام میں جہاں جا رہے ہیں وہاں پر دھوکے بازی نہیں ہے. زمین ایماندار ہے، زمین بے ایمان نہیں ہے. قبر بے ایمان نہیں ہے. بنانے والا، کھودنے والا، یہ ممکن ہے کہ بے ایمان ہو. بیلچہ اٹھانے والا، کدال اٹھانے والا، قبر کو خریدنے والا یا قبر کے لیے سارے نظام کو کرنا ممکنات میں سے ہے. لیکن خود ذاتاً قبر ایماندار ہے کہ بے ایمان؟ کہا ایماندار ہے. کہا یہ زمین کتنی ایماندار ہے؟ کہا زمین اتنی ایماندار ہے کہ اس میں بیج بھی بو دیں تو وہ اس کو چھوٹا سا پودا بنا کر دے دیتی ہے. اس بیج میں بھی وہ خیانت نہیں کرتی ہے. یعنی 10 بیج ڈالیں تو 10 کے 10 ہی نکلیں گے، تقریباً نکل آئیں گے. جتنے دانے آپ نے زمین کے حوالے کیے ہیں وہ زمین انتہائی ایمانداری سے دے دیتی ہے لا کر. کیا آیا زمین گفتگو کر سکتی ہے؟ زمین بات کر سکتی ہے؟ زمین سانس لے سکتی ہے؟ کہا جی زمین سانس بھی لیتی ہے. زمین کو بھی پانی کی ضرورت ہے. آپ پانی دیتے ہیں جبھی تو سارا نظام آگے چلتا ہے زمین کا. رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین روزانہ 5 مرتبہ اپنے آنے والے مہمان کو آواز دیتی ہے. ہم مہمان ہیں، ہمیں وہاں جانا ہے. وہ ہمارا حقیقی گھر وہی ہے، آخرت کا گھر وہی ہے. وہ روزانہ آواز دے رہی ہے ہمیں. روزانہ آواز دے کے 5 مقامات پر بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے جناب علی ارشاد فرمایا یہاں پہ رسول اللہ نے کہ میں زمین آواز دے رہی ہے ایک وقت میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے لیے اپنا مددگار بھیجو. میں تنہائی کا گھر ہوں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل تنہا، مددگار بھیجو. رسول اللہ رسول اللہ نے کہا نا، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں. قبر کہہ رہی ہے. پوچھنے والے نے رسول اللہ سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ قبر کہہ رہی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں اور میرے لیے مددگار بھیجو. آپ نے ارشاد، میرا مددگار کون ہو سکتا ہے؟ قبر کا مددگار کون ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کثرت سے تلاوت کلام پاک. تمہارا کثرت سے قرآن مجید کا تلاوت کرنا قبر کی مددگاروں میں سے بہترین مددگار ہے. اگر چاہتے ہو کہ قبر میں تمہارے لیے بہترین مددگار آ جائیں، ہر صورت میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. آیا سورہ قل هو اللہ احد کو جو مجھے اور آپ کو زبانی یاد ہے، سورہ الحمد جو مجھے اور آپ کو زبانی یاد ہے، سورہ کوثر، سورہ انا انزلنا جو مجھے اور آپ کو زبانی یاد ہے، 4 قل جو زبانی یاد ہیں، آیا ان کو پڑھ لیا جائے یا قرآن مجید اٹھا کر ان سوروں کی تلاوت کی جائے؟ اگر قرآن مجید اٹھا کر آپ تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن دیکھ کر سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے. سورہ قل هو اللہ احد کو آپ قرآن مجید سے تلاوت کرتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے.
رسول اللہ بھی تو یہی ارشاد فرما رہے کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی گویا اس نے مددگار اپنی قبر کے لیے بھیجا ہے۔ اب جتنی بار قرآن کی تلاوت کریں گے اتنے مددگار وہاں پہنچیں گے، جتنی بار۔ اور قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کھولا ہی نہیں، قرآن مجید کو کبھی کھولا ہی نہیں زندگی میں، تو آیا ایسی صورت میں مددگار وہاں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ ممکن ہے کہ فقہی طور پر کہہ دیا جائے کہ ہاں جناب علی جتنی دفعہ بھی آپ نے قرآن مجید کو تلاوت کی گویا آپ نے قرآن پڑھ کر وہاں پر بھیجا ہے، ضروری نہیں کہ قرآن مجید ہی کو کھولا جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، قرآن کھولیں، قرآن کا دیکھنا عبادت ہے۔ خود قرآن کے کسی بھی صفحے پر نگاہ کرنا عین عبادت ہے۔ اگر کہہ رہے ہیں جناب علی کہ میں نے نامحرم کو دیکھ لیا یا میں نے ان آنکھوں نے گناہ کو انجام دے لیا، قرآن مجید کھولیے، اپنی آنکھوں کو پاک کیجئے۔ آنکھ پاک ہوگی یا نہیں ہوگی آپ خود بتائیے۔ جب وضو کے ذریعے سے اعضاء دھل سکتے ہیں تو کیا قرآن کے ذریعے سے یہ آنکھ نہیں دھل سکتی؟ قرآن کا دیکھنا کیا اتنا مشکل ہے؟ آسان ہے کہ جس نے قرآن کو بہت زیادہ تلاوت کری گویا اس نے اپنی قبر کے لیے بہترین مددگار کا انتخاب کر لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس کے بعد رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر آواز دیتی ہے میں تاریک گھر ہوں۔ پہلے کہا میں تنہائی کا گھر ہوں، اب کہا میں تاریک گھر ہوں، اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ رات صبح 12 بجے بھی دفن کیا جائے تو جس وقت قبر کو بند کر دیا جاتا ہے تو گویا اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کہ یہ تنہائی، یہ تاریک گھر ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ قبر کہہ رہی ہے میں تاریک گھر ہوں، میرے لیے روشنی کا انتظام کرو، اپنے آنے سے پہلے یہاں پہ روشنی بھیجو۔ رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ قبر کا چراغ کیا ہے جو روشنی کا انتظام کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قبر کا چراغ نماز شب ہے۔ آیا نماز شب پڑھی یا نہیں پڑھی زندگی میں؟ آیا 11 رکعت پڑھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال ہے۔ یعنی مولانا صاحب یہ 11 رکعت بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، کوئی اور آسان طریقہ بتا دیجئے۔ کہا آسان طریقہ ہے، آخر کی 3 رکعت پڑھ لو، آخر کی 3 رکعت پڑھ لو، گویا تم نے نماز شب کو پڑھ لیا۔ آخر کی بھی 3 رکعت کو اگر انسان پڑھ لے، نماز شفا 2 رکعت اور نماز وتر 1 رکعت کو اگر انسان انجام دے لے، گویا اس نے نماز شب کو پڑھ لیا۔ اگر جس نے نماز شب کو پڑھ لیا اس نے جناب علی اطمینان سے، بہت ہی اطمینان سے اس نے اپنی قبر کو روشن کر لیا ہے، قبر روشنی والی ہو گئی ہے۔ آیا تم نے اپنی قبر کے لیے روشنی بھیجی ہے یا نہیں بھیجی ہے؟ کہ ابھی میں اور آپ زندہ ہیں، ابھی میرے اور آپ کے لیے یہ کوئی اعلان کرنے والا نہیں ہے کہ مولانا سجاد موجود ہیں، ان کے لیے وحشت قبر کی گزارش ہے۔ نہیں، مولانا زندہ ہے۔ کہ ایسا کوئی کام اپنی زندگی میں کر لیجئے کہ اگر کوئی وحشت قبر نہ بھی پڑھے تو ہم کو وحشت ہی نہ ہو۔ کوئی ہمارے لیے سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو ہماری فاتحہ پہلے سے وہاں موجود ہو۔ تو کیا آیا پہلے سے قبر میں اعمال موجود ہیں یا نہیں ہے؟ کہاں ہو سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ قبر کا چراغ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قبر کا چراغ نماز شب۔ اس کے بعد رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر تیسری مرتبہ آواز دیتی ہے، گویا تیسری مرتبہ گویا وقت عصر آواز دے رہی ہے۔ وقت عصر کیا آواز دے رہی ہے؟ میں مٹی کا گھر ہوں، میرے لیے فرش بھیجو، میں مٹی کا ٹھکانہ ہوں، میرے پاس سوائے مٹی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر میرے پاس تمہیں آنا ہے تو آنے سے پہلے فرش کا انتظام کرو، ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تو فرش اٹھا دیا گیا نا، یہاں تو مسجد سے فرش اٹھ گیا، یہاں کہتے ہیں کیوں اٹھا دیا؟ کہتے ہیں کرونا ہے۔ کہا مرنے کے بعد کیا آخرت میں کرونا ہوگا؟ کہا نہیں بابا، وہاں کرونا کا حساب نہیں ہے، لیکن وہاں فرش چاہیے، وہاں کا فرش روحانی ہے، روحانی فرش ہے۔ کہا روحانی فرش کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ قبر کا فرش کیا ہے؟ آپ نے کہا نیک اعمال، جتنی بھی تم نیکیاں انجام دے رہے ہو چھپ کر نیکی کو انجام دے دو، ایسے نیکی کے کام کو انجام دے دو نہ تمہاری زوجہ کو پتہ چلے، نہ تمہاری ماں کو پتہ چلے، نہ تمہاری بہن کو پتہ چلے، تمہارے کسی گھر والے کو بھی نہ پتہ چلے کہ تم نے کیا نیکی کے کام کو انجام دیا ہے۔ اگر تم نے یہ چیز بھیج دی، نیکی کے کام کو وہاں پہ بھیجتے رہے، چھپا کر نیکی کے کام کو بھیجتے رہے، کیا نیکی کا اتنا آسان سا ہے؟ 10 روپے کی تو سجدگاہ ہے بمشکل، سجدگاہ یہ مہر جو ہے 10 روپے کی ہے، ایک مہر خرید کر یہاں مسجد میں لا کے رکھ دیجئے، جب تک سجدہ ہوتا رہے گا، جب تک وہ سجدگاہ موجود ہے آپ کے نامہ اعمال میں سجدے لکھے جاتے رہیں گے۔ اتنی آسان سی بات ہے، بہت آسان ہے۔ جس نے اللہ کے گھر کو صاف کیا، اللہ اس کے گھر کو رحمتیں دیتا ہے، اللہ کی جانب سے برکتیں آ جاتی ہیں۔ اب اللہ کے گھر کو صاف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انتظامیہ ہی صفائی کی ذمہ دار ہے، آنے والا بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ کا گھر سب کے لیے ہے۔ اللہ کا گھر کسی ایک انسان کی ملکیت نہیں ہے۔ اب یہ دائیں بائیں میری دونوں طرف جناب علی کھڑکیاں ہیں، ذرا سا حالت قیام میں کھڑے ہو کر اس طرف کا نظارہ دیکھیے گا، بہت اچھا آپ کو نظام نظر آئے گا۔ یہاں پہ نہ یہاں یوسی ناظم کا حکم چلتا ہے، یہ نہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں کا جو کچھ نظام ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نمازیوں کی ذمہ داری ہے، نمازیوں کی ذمہ داری۔ ہر ذمہ داری ٹرسٹ کی نہیں ہوتی، ہر ذمہ داری وہاں کے ذمہ دار افراد کی نہیں ہوتی، ذمہ دار ہر شخص ذمہ دار ہے، جو وہاں آ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ نل کھلا ہوا وہ جا کے بند کر دے۔ کیا خیال ہے؟ نل کھلا ہوا ہے، نل سے پانی بہ رہا ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بند کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آنے والوں پر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پنکھا اضافی چل رہا ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ نے کہا چل رہا، ہمیں کیا چل رہا ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلکہ سارے ہی پنکھے کھول کے روانہ ہو گئے، یعنی بہت ثواب ہے۔ بابا ثواب نہیں ہے، یہ عذاب ہو جائے گا اگر یہ بجلی کا بل زیادہ آئے گا۔ بل کہاں سے لاؤ گے؟ بجلی کا بل کہاں سے لاؤ گے جناب؟ یہ ثواب ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ آپ آئے اور آنے کے بعد جناب خود سے ایک ایک پنکھے کو بند کیا، اضافی لائٹ کو خود سے بند کیا، یعنی جو ضرورت ہے اسے خود سے کھول لیا، جس کو ضرورت ہے اس کو بند کر دیا، ضرورت نہیں اسے بند۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے جناب علی، یہ نیکی ہے۔ ہینگ لگے نہ پھٹ کر، اس میں 10 روپے کی بھی ضرورت نہیں آ رہی ہے کہ ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب علی 10 روپے کی سجدہ گاہ رکھیں تو آپ کو نیکی ملے گی۔ بابا 10 روپے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو چیز جہاں پر بھی بے تکی نظر آئے اور ایسی نظر آئے کہ جس میں مداخلت کرنے سے کسی کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، جائز ہے، کر لیجئے، اس میں ایسی کیا بات ہے جناب علی۔ کہا وہاں کے لیے فرش کا انتظام کرو۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا فرش مسجد کی جانماز ہے۔ جس نے زندگی میں مسجد میں ایک جانماز بچھائی، گویا اس نے آخرت کے فرش کی تیاری کر لی۔ اب یہ وقت ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ قالین والی جانماز ہو، اب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت دبیز قسم کی قیمتی ترین، بس جانماز والسلام، جانماز ہونا چاہیے۔ جانماز کو لا کر آپ نے جناب علی دے دیا اور مسجد میں لا کے بچھا دیا، کسی بھی ایک کونے میں بچھا دیا، وہ گویا کہ آپ نے اپنی قبر کے لیے فرش کا اہتمام کر لیا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
عجیب عجیب روایت جناب علی، سخت ہے. فرماتے ہیں پہلی مرتبہ فرمایا میں تنہائی کا گھر ہوں، دوسری مرتبہ فرمایا قبر نے تاریک کا گھر ہوں، تیسری مرتبہ قبر سے آواز آئی میں مٹی کا گھر ہوں، چوتھی مرتبہ آواز آ رہی میں سانپ اور بچھوؤں کا ٹھکانہ ہوں. میرے اندر سانپ بھی موجود ہیں، میرے اندر بچھو بھی موجود ہیں. اچھا میں نے کیڑے مکوڑے تو میں نے اور آپ نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں قبروں میں. کتنے مکوڑے جناب علی پھر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک ایک مکوڑا نکال کے قبر سے باہر پھینکتے رہتے ہیں. پھینکا ہے کہ نہیں پھینکا ہے؟ یہ تو خود میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اس میں مکوڑے موجود ہیں. زمین ہے، زمین کے اندر حشرات الارض ہیں. آیا اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوچھ رہے تھے نا کہ میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے لیے زہر کا علاج بھیجو. اللہ اکبر. یہ سانپ اور بچھو تمہیں اندر ڈسیں گے، قبر کے اندر ڈس لیں گے، یہ ڈنگ ماریں گے آ کر. جیسے ڈنگ ماریں گے تمہارے جسم میں، یعنی جسم روحانی جو وہاں پر موجود ہے اس کو تکلیف ہوگی، اس پہ زہر کا اثر ہوگا. رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ زمین کہہ رہی ہے کہ میں بچھوؤں اور سانپ کا ٹھکانہ ہوں اور یہاں پر یہ ڈسیں گے، لہذا اس سے پہلے کہ تمہیں ڈسیں تم زہر کا علاج بھیجو. یا رسول اللہ زہر کا علاج کیا ہے؟ آپ نے کہا زندگی میں توبہ. آسان ہے زندگی میں توبہ. کہا توبہ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہا توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حالت سجدہ میں چلے جاؤ. جس وقت بھی گناہ یاد آ جائے حالت سجدہ میں چلے جاؤ، نہ یاد آئے تب بھی حالت سجدہ میں جا کے اپنے گناہوں کو یاد کرو. توبہ کا سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کا واحد راستہ قبر میں کیا ہے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سجدے بجا لاؤ اور سجدے میں جا کر کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آسان ہے مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. صرف سجدے میں سر رکھ کر کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سجدے میں سر رکھ کر کہنا کہ پالنے والے میں نے ماضی کی زندگی میں گناہوں کو انجام دیا ہے، اپنی ماضی میں نے بہت سے گناہوں کو انجام دیا، پالنے والے ان گناہوں کو بخش دے. اقرار گناہ، جیسے انسان ڈاکٹر کے پاس جا کر اقرار کرتا ہے اپنی بیماریوں کا. ڈاکٹر کے پاس جا کر نہیں بتا رہا تھا مجھے کھانسی بھی ہو رہی ہے، مجھے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی ہے اور مجھے جناب علی ایسے جسم ٹوٹے جا رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی بتا رہا ہوتا ہے. ایسے انسان سجدے کی حالت میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں بتائے پالنے والے میں نے نامحرموں کو جان بوجھ کر دیکھا ہے، پالنے والے میں نے گانے جان بوجھ کر سنے ہیں، پالنے والے موسیقی کا رسیہ تھا اپنی پرانی زندگی میں. توبہ کی ہے پرانے گناہوں کی کہ نہیں؟ نماز تو آج شروع کی، وہ کہہ رہے بس آج سے آج والا کام تمہارا شروع، باقی پیچھے کا حساب دینا ہوگا. داڑھی آج رکھی ہے، اتنے سال تک داڑھی کو مونڈتے رہے ہو. کہا جتنے سال تک داڑھی کو مونڈتے رہے ہو اس کی توبہ. آج بیوی کو چادر خرید کر دی ہے، اس سے پہلے پوری زندگی بے مخنہ چادر. اس کو بے حجابی میں دیکھ کر کتنے لوگ گناہ میں مبتلا ہوئے ہوں گے، اس کا عذاب ہے. اس کو بے حجاب دیکھ کر کتنے لوگوں نے دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا ہے. جہاں جس کا داؤں لگ گیا اس نے وہاں پہ داؤں چلا لیا. کس کی وجہ سے ہوا؟ کہ ان کی بیٹی کو بے مخنہ و چادر دیکھ کر اس نے دوسرے کی بیٹی پر حملہ کیا تھا. آیا ابھی وقت ہے یا نہیں ہے؟ کہا ابھی وقت ہے. ابھی انسان سجدے میں جا کر کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ آسان ہے، ابھی بہت آسان ہے. کہا کیسے پتہ چلے ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ کہا اس طریقے سے سجدے کی حالت میں اپنے گناہ کو یاد کر کے گریہ ازاری کرو کہ تمہیں ایک آنسو بھی اگر نکل آیا سمجھ لو تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. آنسو نکل آئے کہو یہ توبہ تمہاری قبول ہو گئی ہے، پتہ چل گیا تمہاری توبہ قبول ہے. اس کے بعد رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قبر 5ویں مرتبہ یعنی وقت عشاء، 5واں وقت، 5ویں نماز کون سی ہے؟ عشاء ہے نا. وقت عشاء یہ قبر آواز دیتی میں فقر اور فاقے کا گھر ہوں. فقر ہے، فاقہ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے.
یہاں انتہائی غربت کا زمانہ ہے، یہاں کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں ہے، یہاں پہ دولت نہیں ہے، یہاں پہ کوئی خزانے نہیں ہیں، لیکن جہاں تم ابھی آگے کا سفر کرنا ہے، سفر آخرت ہے تمہارا، آخرت کے سفر کے لیے دولت کی ضرورت ہے، خزانوں کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی خزانوں کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی مال چاہیے۔ کیسا؟ کہتے ہیں اس مال کو کیسے بھیجا جائے گا؟ رسول اسلام ارشاد فرماتے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قبر کا جو فاقہ ہے، فقر و فاقہ ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے گا، اس کا کیا خزانہ ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا روزانہ 100 مرتبہ کہا کرو لا الہ الا اللہ، روزانہ 100 مرتبہ۔ مشکل ہے آسان ہے؟ کون کون ہاتھ بلند کرتا ہے کہ آج رات وہ 100 مرتبہ پڑھے گا؟ کوشش کریں۔ رات تو دور ہے، رات تو دور ہے، ابھی بس جیسے یہ نشست ختم ہوتی ہے باہر نکلیں کہنا شروع کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر 100 مرتبہ کہنے میں کامیاب ہو گئے گویا شیطان ہار گیا اور آپ جیت گئے۔ ابھی یہ تجربہ کیجئے گا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ بھول گئے اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے بھلا دیا ہے، شیطان پھر حاوی آ گیا ہے۔ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو گئے اس کا مطلب ہے شیطان پھر اپنے حملے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور جناب علی ابھی اس بات کو پلو سے اپنے باندھ لیا، پلو ولو آپ کے پاس تو ہوگا نہیں، لیکن جو بھی ہو 100 مرتبہ ہی تو کہنا ہے لا الہ الا اللہ، بس ابھی آگے کی منزل نہیں ہے، ابھی محمد الرسول اللہ کی منزل نہیں آئی ہے، ابھی صرف یہ اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ پوری مسجد ایک دفعہ بولے لا الہ، ایک آواز ہو کر بولیے